خدا کی زندہ پاک کلام میں سے ہم پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب 18ویں باب کی پہلی سے 15 آیت تک تلاوت کریں گے۔ پہلی 15 آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہے، پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہیم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی سے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی ساری کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا، میں موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹے ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا۔ سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا، نہیں تو ضرور ہنسی تھی۔ سو خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خدا کی خاص برکت ہو۔ ہم نے اس واقعہ کو زندگی میں نہ جانے کتنی دفعہ پڑھا اور سنا ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا، لیکن خدا کا روح ہر بار کچھ کلام کی نئی باتیں سکھانے کے لیے ہمارے پاس نازل ہوتا ہے۔ خدا کے کلام میں ابھی ہم نے پڑھا لکھا ہے کہ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ 3 مرد۔ ابراہیم نے جب اپنی نظر اٹھا کے دیکھا، گرمی کا وقت ہے، اور وہ ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، یعنی بلوت جو ہے وہ بہت بڑے اور گھنے درخت کا نام ہے، کسی ایک درخت کا نام ہے بلوت، جس میں اخروٹ نما کچھ پھل لگتا ہے کھانے کے لیے۔ اور ممرے یعنی اونچی جگہوں پر یہ درخت لگے ہوئے تھے، وہاں پر اسے 3 آدمی گرمی کے وقت دن میں نظر آئے، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ دور دراز کوئی اور لوگ نہیں، اور یہ 3 مرد وہاں آ موجود ہوئے ہیں، اور ان کے پاس دوڑا گیا اور انہیں سلام کہا۔ یہ اس کے سلام کا ایک انداز تھا۔ لکھا ہے کہ زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں۔ پہلے زمانہ ایسا تھا کہ جب بھی
کوئی مہمان یا کوئی لوگ جو غیر یعنی علاقہ سے ہوتے، اگر تو وہ دشمن کے نہ ہوں تو وہ انہیں اپنے گھر میں بلاتے، ان کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ محبت کرتے، پیار کرتے، کیونکہ ایسا کرنا خدا کے حضور بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اس لیے ابراہیم نے کوئی مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ابراہیم نے اور کوئی بات نہ کہی اور کچھ نہ سوچا، ان سے جھک کر انہیں سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ نے میرے اوپر کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں۔ میں اس کو اسٹڈی جب کر رہا تھا، اس کی ڈیپ اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا، مجھے ایک ورس کوڈ کی ہوئی ملی۔ کسی ایک خادم نے عبرانیوں کی کتاب اس کے لگ بھگ کسی صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ خدمت کرنا یعنی خدا کو بےحد پسند تھا۔ اسی سبب ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ یہ 3 مرد جو ہیں یہ فرشتے ہیں، اور اس لکھنے والے شخص نے تو یہ بھی لکھا کہ اس میں جو ایک درمیان میں تھا وہ خداوند تھا۔ تو خیر ہم بات کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ وہ 3 شخص اسے نظر آئے، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا خدا کے فرشتے ہیں، لیکن اس نے انہیں دیکھا کہ یہ لوگ اسے انجان اور اچھے معلوم ہوتے ہیں، تو جا کر ان سے کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو آپ اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی وقت میں کہ جب ہم کسی کو جانتے نہ ہوں، اگر خدمت کرتے ہیں تو خدا کو خدمت کرنا بہت پسند ہے، اور خدمت کے متعلق لکھا گیا کہ وہ جانتا نہ تھا، باوجود اس نے جب ان کی خدمت کی اور خدا نے انہیں برکت دی، اور خدا نے انہیں ایسی برکت دے دی جو وہ اپنی زندگی میں سوچتے بھی نہ تھے، جس پر انہیں کبھی امید بھی نہ تھی۔ آگے اگر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہیم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی سے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا اور تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ دیا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہ دیے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو اور اس بات کو ہم لیں کہ یہاں پر ابراہیم جس سے دنیا کی بادشاہت کا وعدہ کیا گیا، جسے بہت بڑا اعزاز دیا گیا کہ وہ پوری دنیا کا باپ بنا، قوموں کا باپ بنا، یہ وعدہ اس کے ساتھ ایسا ہی نہیں کیا گیا۔ خدا اسے دیکھتا اور اسے پورا پاتا، اسی لیے اسے وعدہ کیا گیا۔ جب خدا نے اسے حکم دیا کہ تو اپنے باپ تارا کے گھر سے نکل اور میں تجھے ایک ایسا ملک دینے کو ہوں جہاں تو جا کر رہے گا، نہ صرف تو بلکہ تیری قوم، اور تجھ میں سے میں 12 جتھے پیدا کروں گا۔ خدا کے بے شمار وعدے اس کے ساتھ تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی چیز کی فکر نہ کی، اور وہ خدا کے کہنے کے مطابق اس گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے، اپنے باپ سے کہہ کر رخصت ہونے والا ہوا، اور اس کے باپ نے اسے رخصت کرتے وقت اسے برکت دی اور اس کی سلامتی چاہی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وقت اور زمانہ میں لوگ خدا کے کلام کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ وہ خدا کے کام میں کوئی شخص ارادہ کرتا یا خدا کی بات کو سن کر اس کے کام میں یا اس کی آواز کو سن کر آگے بڑھنا چاہتا
تو اسے برکت دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے خداوند کی آواز کو پہچان اور اپنے خداوند کی آواز کو پہچان کر اپنی زندگی میں پورا کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی سو رہا تھا اور سیموئل بھی سو رہا تھا اور سیموئل کو خداوند کی آواز آئی۔ سیموئل دوڑا گیا استاد کے پاس اور کہنے لگا کہ اے استاد تو نے مجھے آواز دی؟ اس نے کہا نہیں۔ جب 3 بار اسے آواز آئی اور تینوں بار اس نے انکار کیا، پھر ایلیا جان گیا کہ جو اسے آواز دیتا ہے وہ یقیناً خدا کا فرشتہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ جب تجھے آواز آئے تو اب کی بار تو اسے کہنا اے خداوند میں حاضر ہوں، تو مجھ سے بات کر۔ اور تب تک اس نے اس سے بات نہ کی جب تک اس نے حامی نہ بھری۔ مطلب ہماری زندگی میں ایسے کردار کرنا بے حد ضروری ہے کہ خداوند ہمارے گھر میں آ گیا ہے اور ہم اس کی خدمت کرنے، اور خداوند نے جیسے اسے آواز دی اور اس نے کہا کہ ہاں خداوند میں حاضر ہوں، تب تک ہماری زندگی میں کوئی کام، کوئی برکت، کوئی خدا کی مرضی ہونا ناممکن ہے جب تک ہم اس مرضی کو اپنی زندگی میں ریسیو نہ کر لیں، جب تک ہم کہنے والے نہ ہوں کہ ہاں میں حاضر ہوں۔ سیموئل نے کہا کہ ہاں خداوند میں حاضر ہوں، بول مجھ سے کلام کر۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا، تم نے مجھے کپڑے نہ دیے، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہ دیے۔ کتنی حیران کن بات ہے، کتنی بڑی بات اور بری بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہنے والا ہوا کہ میں تمہارے پاس آیا اور تم نے مجھے کپڑے نہ دیے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال کہ خداوند یسوع مسیح نے مثال دی کہ تمہارے ایک دوست ہو اور وہ دوست تمہارا کے دروازہ بجائے اور کہے کہ میرے ہاں میرا ایک دوست آ کر ٹھہرا ہے اور میرے گھر میں اس کے لیے کچھ کھانے کو نہیں، تو تیرے پاس جتنا درکار ہے تو مجھے دے۔ تو لکھا ہے کہ کیا وہ دوست اپنے دوست کے نام کی لاج اور غیرت رکھتا ہوا اٹھ کر اسے جتنی اسے درکار ہے نہ دے گا؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ میرے بستر پر میرے بچھونے پر ہے، وہ میرے ساتھ سو رہا ہے اور میں اٹھوں گا تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس سبب میں تجھے اٹھ کر روٹی نہیں دے سکتا؟ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، لکھا ہے کہ وہ اپنے دوست کے نام کی، اپنے دوستی کی غیرت رکھتا ہوا اٹھے گا اور اسے جتنی سے درکار ہے وہ اسے دے گا۔ اسی سبب خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ خدا بھی تمہاری زندگی میں ایسا ہی کرے گا، کیونکہ وہ ایسا دوست ہے کہ جب تو اس سے مانگے گا تو وہ تجھے دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے پاس 3 شخص آئے، اسے دکھائی دیے، اس نے دیکھا کہ سخت گرمی ہے اور ان 3 اشخاص کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی انتظام نہیں، اور پہلے نہ جہاز تھے، نہ پلین تھے، نہ ٹرین تھی، نہ مسافرت کے لیے کوئی ایسی انجن پیٹرولنگ والی گاڑی تھی کہ لوگ جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ اور جس جگہ ابراہیم رہ رہا ہے، لکھا ہے کہ وہ ممرے میں بلوتوں کے، یعنی وہ بہت اونچائی پر ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہاں سے اترنے چڑھنے اور اس جگہ سے نکلنے میں بہت وقت درکار ہے۔ تو یہ 3 شخص جو یہاں چل پھر رہے ہیں، کسی سبب آ گئے ہیں، یہ اچھے بھی ہیں، دشمن تو معلوم نہیں ہو رہے، لیکن یہ دیکھنے میں خدا ترس لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا اور جھک کر انہیں سلام کی، انہیں کہا کہ خدا کی سلامتی تم پر ہو۔ ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اس کی سلامتی چاہی اور انہیں کہا کہ تم پر بھی خدا کی سلامتی اور برکت ہو۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم یہاں سے نہ جاؤ۔ انہوں نے کوئی آ کر مطالبہ نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کہا۔ باوجود اس کے ابراہیم نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ ابھی ہم نے ایک گیت گایا کہ ٹھنڈی پڑ رہی ہیں محبتیں سبھی، پوری ہو رہی ہیں نبوتیں سبھی۔ یہ دور ایسا سختی کا دور ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو آخر تک قائم رہے گا وہی اس تاج کو حاصل کرے گا جو خدا دینا چاہتا ہے۔ ہم نے اکثر ایک جسمانی مثال کو سنا ہے کہ ایک بڑا میدان تھا۔ میں نے بہت بڑے خادم سے یہ بات سنی اور ممکن ہے کہ یہ بات کافی زبردست اور پرانی ہے کہ ہر زندگی اس بات سے واقف ہوگی کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا، جیسے کرکٹ گراؤنڈ، اور جس طرح کرکٹ دیکھنے کے لیے پبلک جمع ہوتی ہے،
اسی طرح لوگ جمع ہیں اور 11 لوگ چنے گئے 11 لوگ چنے گئے اور ایک ایک کر کے سب کا سر قلم کیا جانا تھا، اور بات یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ تو اپنے خدا کا انکار کر، نہیں تو اپنا سر قلم کروا دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلا شخص آیا، 11 شخص کو خدا کے نام پر مار دیا جانا تھا، اور پہلا شخص آیا، اس نے انکار نہیں کیا، اسے ان باقی کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اس کی گردن پر تلوار رکھ کے اس کی گردن کو اڑا دیا گیا، کاٹ دی گئی۔ اس طرح کرتے کرتے 11 لوگوں میں سے جب 10 لوگوں کی گردنیں کٹ گئی تو لکھا ہے کہ 11واں شخص برداشت نہ کر پایا، اس نے دیکھا کہ 10 لوگوں کی گردنیں کٹ گئی اور 10 کے 10 لوگ مارے جا چکے ہیں، اب میں اکیلا بچ گیا ہوں، میں اکیلا اس دنیا میں کیا کروں گا، کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میں بھی ان 10 کی طرح چلا گیا تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ اس کی نیت، اس کا دل، اس کا ایمان، اس کا ارادہ فوراً بدل گیا۔ 11ویں شخص کو جب بلایا گیا کہ تیرا سر قلم کیا جائے گا، اس سے پہلے تجھ سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتا تو خدا کا انکار کرتا ہے یا نہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے انکار کر دیا، اور فوراً ایک چھوٹی ننھی بچی دور پنڈال میں سے بھاگتی اور چیختی اور چلاتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ نہیں، اگر یہ شخص اپنا سر قلم نہیں کروانا چاہتا تو آپ میرا سر قلم کر دیں۔ اور اس بچی کی بات سن کر پورا کا پورا ہجوم پریشان ہو گیا، وہ مایوس ہو گئے، سب اٹھ کھڑے ہو گئے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ میں جب کوئی میچ کھیلتے ہوئے چوکا یا چھکا مارتا اور پبلک خوش ہو کر کھڑی ہو جاتی، لیکن یہ بات خوشی کی نہیں، بڑے دکھ کی بات تھی۔ وہ بچی بہت کم عمر اور چھوٹی تھی، اتنی سمجھ نہ رکھنے والی بچی تھی کہ اس کو دیکھ کر سب حیران اور پریشان ہو گئے، اور ممکن ہے کہ اس وقت جو کوئی بات کہتا اس کی بات کو سنا جاتا۔ وہ بچی دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی کہ نہیں، آپ میرا سر قلم کر دیں۔ وہ اس بات پر باضد ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ بچی تو یہ بات کیوں کہتی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس سبب تو نے اس بات کا فیصلہ کیا؟ ہمیں بھی بتا، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اس بچی نے کہا کہ میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ جب یہ 11 لوگ اپنی جگہ پر قائم اور کھڑے تھے، انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا، اپنی بات پر قائم تھے کہ آسمان کھل گیا اور آسمان پر سے خدا کا تخت نیچے آ کر لگ گیا، اور خدا کا تخت میں دیکھ رہی ہوں کہ لگا ہے اور آسمان سے فرشتوں کا ہجوم اس کے چرگرد موجود ہے۔ اور جب پہلے شخص کا سر قلم کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابراہیم کی گود میں خدا کے پاس دائنے ہاتھ میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ پھر دوسرے کا سر قلم کیا گیا اور وہ بھی خدا کے دائنے ہاتھ ابراہیم کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب 10 کا سر قلم کیا گیا تو سب اسی طرح خدا کے دائنے ہاتھ جا کر بیٹھے، پر جب 11ویں کی بات چلی تو دیکھتے ہیں کہ خدا کے حکم کے مطابق ایک تاج پیش کیا گیا۔ فرشتوں کے ہاتھ میں ایک تاج تھا جو کسی کو آج تک دیا نہ گیا تھا، ایسا تاج جو بہت پاورفل تھا۔ وہ تاج خدا نے فرشتوں سے کہا کہ جو شخص اب آنے کو ہے اس کے لیے یہ تاج ہوگا، اور 11ویں شخص نے جب انکار کر دیا تو وہ تاج واپس جا رہا تھا۔ اس لیے میں دوڑی دوڑی آئی ہوں کہ وہ تاج مجھے ملنا چاہیے۔ وہ بچی باضد ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضد کے مطابق سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو واقعی وہ تاج واپس نہ ہو جائے۔ وہ تاج جو خدا نے 11ویں شخص کے لیے رکھا ہے کہ جس نے اتنی سخت اذیت دیکھی،
اتنے گھٹن اور مشکل حالات زندگی کے دیکھے، باوجود اس کے وہ اپنی زندگی خدا کے ساتھ اس شخص نے تو نہ لگائی، لیکن جس نے لگائی وہ اس کا حقدار ہے کہ وہ اتنے دکھ مصیبتیں حالات جھیلنے اور سہنے کے بعد بھی خدا کے زور مضبوط اور قائم ہے۔ اور وہ بچی جب آ کر یہ کہنے والی ہوئی تو اس کا سر قلم کیا گیا، اور دیکھتے ہیں کہ وہ بات دنیا پر وہاں ہجوم پر ظاہر ہو گئی کہ وہ بچی کی روح کو سب نے دیکھا، اور وہ بچی ہاتھ ہلاتے ہوئے سب کو ویلکم کرتے ہوئے بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ گئی، اور وہ تاج خدا سے اس بچی نے حاصل کر لیا۔ خدا کے کلام میں اس لیے لکھا ہے کہ بچوں کی مانند بنو۔ چڑیوں کو دیکھو کہ وہ نہ بوتے نہ کاٹتی ہیں، پھر بھی خدا انہیں مہیا کرتا ہے۔ اپنے بازو پر، اپنے زور بازو پر، اپنی قوت پر، اپنے آپ پہ فخر نہیں، فخر اس خدا پر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس کے وعدوں کو یاد رکھنا ہے۔ وہ وعدوں میں سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ایوب صابر کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی اس کے پاس نہ رہا، لیکن وہ خدا کے ساتھ اسی طور پر خدا سے پیار کرتا رہا، خدا سے محبت کرتا رہا، خدا کے ساتھ اٹیچ رہا۔ اس نے خدا کے ساتھ رفاقت نہیں چھوڑی۔ یہاں پر ابراہیم کیا کر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ 3 شخص جسے وہ جانتا نہیں، لیکن وہ اسے خدا ترس لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ان کی بڑھ کر بھاگ کر خدمت کی، ان کے لیے جا کر اپنے گلے میں سے بچڑا لیا اور اسے ذبح کیا، اور اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ 3 پھلکے ان کے لیے بنا۔ ان کے لیے اس نے پانی دیا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوئیں اور اپنے آپ کو فریش کر کے آرام کریں، اور سو انہوں نے آرام کیا۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی ساری کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارہ وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کی خدمت کی تو خدا نے اسے کتنی بڑی برکت دی۔ جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے ان کی زندگی میں وہ کام کر دیا۔ ہم اگر اس کی پچھلی صفوں پر جا کر دیکھیں تو اس سے پہلے جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے، یہاں بات ہو گئی ہے کہ اگلے سال، لیکن خدا نے ابراہیم سے وعدہ اس سے 25 سال پہلے، جب وہ 75 برس کا تھا، تب ہی اس سے وعدہ کر دیا، نہ کریا کرو، تب بھی اس سے وعدہ کر دیا کہ تیرے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے جو وعدہ کیا تھا اس سال وہ پورا ہونے کو ہے، اور کئی سال خدا نے اسے دیکھا اور آزمایا۔ ہم اس کے صبر کے پیمانہ کو دیکھتے ہیں کہ 25 سال اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا اگر آج ہمیں کہے کہ میں تجھے کچھ بنانا چاہتا ہوں، تو ہم 1 سال 6 مہینے بہت بھی تیر مارے تو 2-3 سال میں ہی، میں نہیں مانتا کہ آج کے دور میں کوئی 4-5 سال برداشت کر لیں گے، بلکہ وہ خدا سے لڑ پڑیں گے کہ خدا تو کیسا خدا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی بات کو پورا نہیں کر رہا، تو نے وعدہ کیا اور تو پورا نہیں کر رہا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال خدا اسے دیکھتا رہا۔ 25 سال بعد جا کے پھر خدا اسے ممرے کے بلوتوں پر ملا اور اسے برکت دی۔ پھر بھی خدا نے اسے اس کی محبت دیکھ کر اسے برکت دی۔ جیسے وہ بچی کے بارے میں نے بات بتائی، اسی طرح پھر بھی خدا اسے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ 10 کے ذبح ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ابراہیم ایمانداروں کا باپ گنا گیا،
کہ وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ مضبوط اور قائم رہا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی جب خدا نے پھر اسے آزمایا اور پھر اس نے دیکھیں کتنی بڑی اسی طرح وہ بات کی کہ اس نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے دریغ نہ کیا۔ جو بات میں بچی کی بتا رہا تھا بالکل اسی کے برعکس یہ بات ہے کہ ابراہیم سے خدا نے کہا کہ میں تجھ سے تیرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہوں، اور اس نے دریغ نہ کیا، اپنے بیٹے کو لے گیا اور اسے قربان کرنے والا ہوا۔ ایسے ہی خدا کو ہم پہچاننے والے بن جائیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پہچانیں۔ ہم ہر روز کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ دن میں 3 جتنی دفعہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ۔ غیر قوموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ارے ہم پر تو 2400 گھنٹے فرض ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں قائم رہیں۔ 2400 گھنٹے خدا کی حضوری ہم میں اور ہم خدا کی حضوری میں قائم رہیں۔ اسی لیے خدا نے ایسے ہی نہیں اپنا مقدس اور مسکن نہیں کہا۔ مقدس اور مسکن کا مطلب ہے کہ جہاں خدا آیا جایا کرے اور رہا کرے، جب خدا کا دل کرے خدا آئے اور رہے۔ ہماری زندگی ایسی ہوں، اور اگر کلام کو بخوبی پڑھا جائے تو لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ بات یہ نہیں کہ ہم اپنی دنیا داری کے کاموں کو چھوڑ دیں۔ لکھا ہے کہ دنیا داری کے کام انسان کی خوشنودی کے لیے ہیں، انسان کے لیے ہیں۔ دنیا کی ہر ایک چیز جو پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، وہ بیکار نہیں ہے۔ جو انسان کی زندگی میں فیصلے ہیں، وعدے ہیں، باتیں ہیں، گفتگو ہیں، وہ رائے گاہ نہیں، بیکار نہیں ہیں، ان کے مقاصد ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور ہر کام جو کیا جائے وہ وقت اور حالات کی مناسبت کیا جائے۔ اگر تیرے پاس کچھ دینے کو ہے تو دینے میں دریغ نہ کر۔ خدا کو آزما کر دیکھ کہ وہ کیسا قادر اور مہربان ہے۔ اگلی آیت میں جو ہم ایک اور بات دیکھنا چاہ رہے ہیں، لکھا ہے پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس آؤں گا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ انکار کر گئی، میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ پر اس نے کہا نہیں، تو ضرور ہنسی ہے۔ جب خدا نے اس فرشتہ نے ابراہیم سے بات کی تو سارہ اس بات پر ہنسی۔ بات بڑی زبردست غور طلب اور سننے کی ہے کہ ہم اسی طرح ہم میں سے بھی، ہم خود بھی بعض دفعہ خدا کے کاموں کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ خدا نے اگر کسی سے بات کی ہے، جس طرح میں نے بات بتائی کہ ابراہیم نے اپنے باپ تارا سے بات کی اور وہ اس کے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے اس مقام اور اس جگہ سے چلنے والا ہوا، اور اس کے باپ نے اس کے لیے برکت کی دعا دی، برکت کی دعا اسے دی، تو ہم ان باتوں پر ہنس پڑتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کتنی زبردست بات ہے کہ خدا کے فرشتہ نے کہا کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ پہلے تو اسے بتایا اور پھر اس سے سوال بھی کیا۔ سوال کیا کہ کیا تو ہنسی؟ اس نے کہا نہیں۔ جب وہ اپنی اس بات سے انکار کر گئی تب اس کی زندگی میں برکت آئی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، اور اس کے ڈر کے سبب سے اس کی زندگی میں برکت آ ہی گئی۔ پھر بھی خداوند کے فرشتہ نے اس پر بات ظاہر کر دی کہ تو ضرور ہنسی تھی، پر اس نے کہا نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ تب سارہ انکار کر گئی، میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ اسے بتا دیا کہ تو ہنسی تھی کا مطلب کہ پیچھے، پاسٹ، پہلے تو ہنسی تھی، پر اب تو نے اس بات کو مان لیا ہے۔ لیکن میں خداوند کی طرف سے آیا اور خدا کا فرشتہ ہوں، اور اگر تو نے اس بات کو نہیں مانا اور آج ابھی بھی تو اس بات پر قائم ہے اور ہنس رہی ہے، تو خدا تیرے لیے کچھ برا بھی کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ ایلیا سے کہا کہ میں خداوند ہوں، میں خدا ہوں، میرا تجھ سے وعدہ تھا کہ تو اپنی نسلوں سمیت میرے ہاں کہاں رہے گا، لیکن اب میں اپنے وعدے سے مکرتا ہوں، پھر جاتا ہوں۔ اسی طرح خداوند کے فرشتہ نے اس سے بات کی اور کہا کہ تو ہنسی تھی۔ اگر وہ انکار نہ کرتی تو ممکن ہے کہ خدا اس کی زندگی میں کام نہ کرتا۔ اسی طرح ہمیں کسی بات پر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ بات خداوند کی طرف سے تو نہیں،
کہیں یہ بات یہ خدا کی طرف سے تو نہیں؟ ہماری زندگی میں کوئی وقت اور حالات ہیں، سسٹمز ہیں، خدا کی طرف سے تو نہیں؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اپنی مرضی میں خدا کی مرضی کو پورا کریں، ہم اپنی پوری زندگی کہہ دینے والے ہوں کہ خدا تیری مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو، اور خدا کو ہمیشہ خوش کرنے میں لگ جائیں، جس طرح ابراہیم خدا کو خوش کرتا ہے۔ 25 سال کسی لالچ سے نہیں، بلکہ وہ خدا سے بے حد پیار کرتا ہے، خدا سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے بہت سے سال بلکہ ہمیشہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا رہا۔ اسی سبب آج کئی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی ممکن ہے کہ آخرت تک اور آخرت کے بعد بھی ابراہیم کا نام نہ صرف دنیا پر بلکہ آسمان پر بھی لکھا گیا ہے، اور ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور جو ایماندار مسیح میں سوتے ہیں وہ ابراہیم کی گود میں جاتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ابراہیم کو مل گیا کہ جو کوئی زمین پر ایماندار سوتا ہے وہ ابراہیم کی گود میں چلے جاتا ہے۔ آئیں خدا سے ہم کہنے والے ہوں